سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم ڈی8 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر روانہ ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے آج ریاض میں اپنے سعودی ہم منصب سے ملاقات کی اور منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر ترقی و منصوبہ بندی نے چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں ترقیاتی تعاون کو مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تحفظ قومی خوراک و تحقیق کے وزیر نے کسانوں کو مقررہ قیمتوں پر کھاد کی فراہمی کی ہدایت کی ہے۔ جاپان نے پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا 1 روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج پارل میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل سے مصر کا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وہ قاہرہ میں ہونے والے 8 ترقی پذیر ملکوں کے گروپ ڈی8 کے 11ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 11ویں ڈی8 سربراہ اجلاس کا موضوع ہے نوجوانوں پر سرمایہ کاری اور چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو تعاون فراہم کرنا، مستقبل کی معیشت کو سنوارنا۔ وزیر اعظم ڈی8 کے نظریات کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے باہمی مفاد اور خوشحالی کے لیے اشتراک کے عمل مضبوط بنانے اور زراعت، غذائی تحفظ اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیں گے۔ شہباز شریف غزہ اور لبنان میں انسانی بحران اور تعمیر نو کے مسائل کے بارے میں خصوصی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس میں مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج ریاض میں اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف سے ملاقات کی۔ اس دوران باہمی دلچسپی کے دیگر امور کے ساتھ منشیات اسمگلنگ سے نمٹنے کے اقدامات اور سیکیورٹی تعاون کے بارے میں گفتگو کی۔ دونوں فریقوں نے منشیات کے خلاف جنگ میں تعاون بڑھانے کے طریقہ کار کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ ہر پاکستانی کا سعودی عرب کے ساتھ مذہبی عقیدت اور احترام کا رشتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی حمایت کی ہے۔ محسن نقوی نے سعودی قیادت اور سعودی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے لیے سعودی عرب کی حمایت پر مسرت کا اظہار کیا۔ وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال نے بیلٹ اینڈ روڈ اور گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے تحت چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں ترقیاتی تعاون کو مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج چین کے شہر کنمنگ میں چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی کے ڈائریکٹر لو زاہو سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر منصوبہ بندی نے خطے کے ممالک کو تجربات کے تبادلے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا اور سمندری معیشت کے فروغ پر چین کی قیادت کی تعریف کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے لو زاہوئی نے گزشتہ 3 سال کے دوران فورم میں شرکت کے لیے اعلیٰ سطح کے وفود بھیجنے پر پاکستان کو سراہا۔ لو نے دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان قریبی روابط اور اہم اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزارت تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کسانوں کو مقررہ قیمتوں پر کھاد مہیا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ربیع کی فصل میں یوریا کھاد کی طلب اور رسد کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر نے کہا کہ ربیع کی فصل میں یوریا کھاد کی طلب میں 16.4% اضافے کا امکان ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی منافع خوری کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ کھاد کی پیداواری یونٹس کو مکمل صلاحیت پر کام کرنا چاہیے۔ اجلاس میں کھاد کی درآمد کے حوالے سے مختلف آراء اور تجاویز پر غور کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور جاپان نے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ اور ملحقہ علاقوں میں ماں اور بچے کی صحت کی بہتری کے لیے $99,10,000 کے باہمی منصوبے پر دستخط کیے ہیں۔ آج اسلام آباد میں دستخط کیے جانے والے اس منصوبے کا مقصد خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تشخیص اور علاج معالجے کے نظام میں بہتری لانا ہے۔
یہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے ضروری آلات کی فراہمی اور صحت کے سنگین مسائل سے دوچار حاملہ خواتین اور نومولود بچوں کو علاج کی سہولیات کی فراہمی میں معاون ثابت ہوگا۔ اس موقع پر پاکستان میں جاپان کے ناظم الامور تاکانو سوئیچی نے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے اور دوستانہ تعلقات اور تعاون کو مضبوط بنانے کے اپنے ملک کے عزم کا اعادہ کیا۔ بینکوں میں حج درخواستیں جمع کرانے کا آج آخری روز ہے۔ وزارت مذہبی امور نے ایک بیان میں کہا کہ آج تک موصول ہونے والی تمام درخواستوں کو پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر کامیاب تصور کیا جائے گا۔ وزارت نے عازمین حج کو ہدایت کی ہے کہ وہ رہنمائی اور معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فونز پر موبائل ایپ پاک حج ڈاؤن لوڈ کریں۔ بلوچستان میں آج سے شروع ہونے والی پولیو سے بچاؤ کی مہم ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایمرجنسی آپریشن مرکز کے صوبائی رابطہ کار انعام الحق کے مطابق مہم محکمہ صحت کے ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے ملتوی کی گئی ہے۔ انسپکٹر جنرل ایف سی بلوچستان جنوبی نے کیچ میں تھیلیسیمیا مرکز کا دورہ کیا۔ انہوں نے مرکز میں داخل بچوں اور ان کے والدین سے ملاقات کی۔ یہ مرکز تھیلیسیمیا کے مریضوں کو مفت علاج کی فراہمی کے لیے 2019 سے کام کر رہا ہے۔ مرکز میں تقریباً 450 مریض داخل ہیں، جن کے ماہانہ اخراجات تقریباً 40 لاکھ روپے ہیں۔ ایف سی بلوچستان جنوبی نے 10 لاکھ روپے عطیہ میں دیے، جبکہ کور کمانڈر بلوچستان نے اضافی 28 لاکھ روپے عطیہ کیے۔ عطیے میں دی جانے والی رقم سے جدید طبی آلات خریدے جائیں گے۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اسلام آباد میں ریکوڈک مائننگ کمپنی کے گریجویٹس کے لیے 2 ماہ کے ایک تربیتی کورس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کورس کی تکمیل کے بعد یہ گریجویٹس بیرکس انٹرنیشنل مائنز ارجنٹینا کے ساتھ 18 ماہ کی آن جاب تربیت حاصل کریں گے۔ انہیں کانکنی اور اس سے متعلقہ تکنیکی سائنس کی تعلیم دی جائے گی اور علم ارضیات، دریافت، حفاظت اور ماحولیاتی تحفظ کی تربیت دی جائے گی۔ بلوچستان کے ان گریجویٹس کا انتخاب بیرکس انٹرنیشنل گریجویٹ ڈیولپمنٹ پروگرام 2024 کے تحت کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھارتی حکومت RSS کے ساتھ مل کر خفیہ طریقے سے اپنے مذموم ہندتوا کے ایجنڈے کے ذریعے مقبوضہ وادی کو ایک کالونی میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبداللہ راشد منہاس نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ نریندر مودی کی بھارتی حکومت مقبوضہ وادی کو کالونی بنانے کے لیے زبردستی اور خفیہ طریقے سے ہندتوا پر مبنی منصوبوں پر عمل پیرا ہے۔ ان منصوبوں میں کشمیریوں کی معیشت کو کمزور کرنا، اس کے مقامی وسائل کا غلط استعمال اور اس کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا شامل ہیں۔ معروف اداکار کمال احمد رضوی کی آج 9ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ کمال احمد رضوی 1930 میں ہندوستان کی ریاست بہار میں پیدا ہوئے۔ کمال احمد رضوی نے بطور ہدایت کار، اداکار، مترجم اور ڈرامہ نگار اپنی خداداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے PTV پر الف نون ڈرامہ سیریز میں اپنی شاندار تصویر کشی کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ انہوں نے بچوں کے لیے ادب بھی تصنیف کیا اور بچوں کی دنیا اور تعلیم و تربیت کی اشاعتوں کی ذمہ داری سنبھالی۔ کمال احمد رضوی 2015 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج پارل میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے محلی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 18، کراچی 25، پشاور 17، کوئٹہ 8، گلگت 10، مری 13، مظفر آباد 16، سری نگر 8، جموں 19 اور لیہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم D8 سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر روانہ ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے آج ریاض میں اپنے سعودی ہم منصب سے ملاقات کی اور منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر ترقی و منصوبہ بندی نے چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں ترقیاتی تعاون کو مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جاپان نے پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج پارل میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔